اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر عذابہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات زحمت نہ ہو تو اس سے بیدار بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام قدیم مرکزی اعضا خانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج پہلی نشست۔ قبل اس کے کہ میں عنوان کے اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کی جانب بڑھوں، آپ جانتے ہیں عادت میری ہمیشہ سے بزرگوں کے اسلوب اور اساتذہ کے سبق کے تحت محرم کے آغاز میں محرم کا ایک پیغام ضرور تو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کچھ باتیں، کچھ جملے ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یکم محرم کو نہ کہے جائیں تو پھر کوئی محل نہیں ہے اور کہنے کا۔ ایک جملہ، کیونکہ بڑی جلدی بڑھوں گا میں اپنی گفتگو کی جانب آج تقریباً لگ بھگ 18 سے 20 منٹ تاخیر، ہمارا ٹائم 9 بجے ہے، انشاءاللہ 9 بجے ہی رہے گا، ابھی ٹریفک کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، انشاءاللہ کوشش رہے کہ کل سے نہ ہو، اس لیے بڑی تیزی سے اپنے گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاؤں گا۔ یکم محرم الحرام، میں نے گزشتہ سال ایک جملہ کہا تھا، آپ کی سماعتوں میں ہوگا، آج وہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یکم محرم ہر سال کم از کم 61 ہجری کے بعد ہر سال حسین کی فتح کا نشان بن کے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس سال میں اس جملے کو ایک قدم آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی گڑی شاہوں میں بھی، کیونکہ وہاں کا عنوان بھی ہے تو یہ جملہ وہاں کہا، یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا عنوان الگ صحیح، لیکن جب آگے کہوں گا اور یقیناً اشتہار میں آپ نے لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم یہ حسین کی فتح کا اعلان بن کے طلوع نہیں ہوتا، دراصل یہ اللہ کی فتح کا اعلان بن کے طلوع ہوتا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین نے اپنے لیے جنگ نہیں کی، حسین کی جنگ اللہ کے لیے تھی۔ تو جو حسین کے خلاف لڑ رہا ہے، حسین سے نہیں لڑ رہا ہے، وہ اللہ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ میں بڑی جلدی بس پیغام بھی دوں گا اور عنوان، کیونکہ پچھلے سال فضائل عاشورہ 10 روز تک آپ نے سنا اور مالک کے کرم، ان کے در سے ملنے والی خیرات کا صدقہ ہم گفتگو کرتے رہے،
بہت سے ایسے مستقل سامعین جو آتے رہے، ان کی طرف سے بار بار محرم کے بعد یہ اظہار ہوتا رہا کہ خوب لطف آیا، تشنگی رہ گئی، خوب لطف آیا، تشنگی رہ گئی. تو میں نے سوچا کہ پھر اسی عنوان کو مزید آگے بڑھایا جائے. لہذا فضائل عاشورہ کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اس کا حصہ 2. عاشور کے دن کے فضائل ہم نے پچھلے سال بھی ذکر کیا. آج ظاہری بات ہے اس سے آگے لے کے چلیں گے. آج تمہیدی گفتگو ہوگی، لیکن ویسی تمہیدی نہیں جیسی عنوان کے آغاز میں ہوتی ہے، کیونکہ عنوان تو جاری ہو گیا نا، 10 مجلسیں ہوگی پچھلے سال. اسی لیے میں نے فوراً کہا یکم محرم حسین کی فتح نہیں، یہ اللہ کی فتح کا اعلان بن کر طلوع ہوا. ہر سال جنگ حسین نے کی، جیتا اللہ. تلوار حسین نے اٹھائی، لڑا اللہ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ قاضی صاحب جملہ ہے، تو میں کہوں گا تلوار بھی اللہ کی تھی، بازو بھی اللہ کے تھے، ہاتھ بھی اللہ کا تھا، قوت پروردگار بھی سب اسی کا تھا. ید اللہ، قوت پروردگار. حسین نے اپنی فتح کا اعلان نہیں کیا، اللہ کی فتح کا اعلان کیا. عاشور ایک دن کا نام نہیں ہے. یاد ہے آپ کو 8 محرم کی مجلس پچھلے سال ہم جب اختتامی جملوں کی طرف بڑھ رہے تھے تب یہ بات ہو رہی، وہیں سے آگے لے کے جاؤں گا. عاشور ایک دن کا نام نہیں ہے، عاشور ایک جہد مسلسل ہے جو تب سے تھی جب وقت نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ تب اس کا وعدہ ہو گیا تھا. بس تھوڑا سا آپ بیدار رہتے سمجھیے گا. تب جب اس کا وعدہ ہو گیا تھا. حسین ہاں میں لڑوں گا، میں قربانی بھی دوں گا، قربانی دوں گا. اچھا یہ کون کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں. حسین نے قربانی دی. اب آگے گفتگو ہوگی نا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چل رہی ہیں، جانے کب سے چل رہی ہے، پہلے اب وہ بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. حسین نے قربانی دی. اب اس قربانی میں پھر تمام اصحاب، پاک خانوادہ، بیٹے، بھائی، سب قربانی دی حسین. اچھا حسین نے قربانی دی. ایک قربانی وہ بھی ہے جو آپ بھی دیتے ہیں. اچھا زیادہ نہ صحیح، عید پہ جانور لاکھوں تو قربان کر ہی دیتے ہیں آپ، ہے نا؟ غور سے سنیے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور آغاز میں بیٹھا ہوں، بالکل توجہ چاہیے آپ کی، لیکن سماعتوں کی بیداری کے ساتھ. آپ بھی دیتے کم از کم، باقی نہیں پتا پورا سال بھی قربانی آپ کرتے ہوں گے کس انداز میں یہ نہیں پتا. ایک تو لازمی کرتے ہیں، جانور بکرا لے رہے، گائے لے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ لفظ قربانی ہے کس لفظ سے؟ قربانی ہوتی کیا ہے، مانگتی کیا ہے، اور ہونے کے بعد دیتی کیا ہے؟ بہت توجہ. ہمارے دیکھیے عاشور پہ بات اب جب آگے بڑھے گی تو قربانی تو آئے گی نا بیچ میں. ہمارے تصورات میں اس بات کو باندھ دیا گیا، آپ بس یہی سمجھتے ہیں قربانی جانور کے لیے ہوگی، کھال دے دیں گے، گوشت مل جائے گا. قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر حسین نے قربانی دی ہے تو جو آپ دے رہے ہو وہ کیا ہے، اور اگر آپ قربانی دے رہے ہو تو جو حسین نے دی ہے پھر وہ کیا ہے؟ دو ایک تو نہیں ہو سکتی نا قبلہ، کہاں وہ کہاں آپ.
بوم بلاسٹ ہوا، شہید ہو گئے، قربان ہو گئے. اچھا وہ بھی ایک قربانی کا الگ سلسلہ ہے. شہید ہو، قربان ہو گئے، اپنے وطن پہ قربان ہو گئے، اپنے مشن پہ قربان، اپنے مقصد پہ قربان ہو گئے. ایک لا تعداد قربانی کے سلسلے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں چھائے ہوئے ہیں. قربانی کس کے لیے، کیا، اور جب دے دی تو ملا کیا؟ میں صرف یہ بتاؤں گا آپ کو قربانی لفظ کس سے نکلا ہے. آدھی سے زیادہ بات آپ خود سمجھ جائیں گے. قربانی لفظ نکلا ہے قرب سے. جب تک قربانی دینے کے بعد جس کے لیے دو اس کا قرب نہ ملے مطلب دی ہی نہیں ہے. آپ سلام. جب تک قرب نہیں ملتا تب تک تو قربانی کا مقصد ہی نہیں ہے. یعنی آپ 50,000 کا بکرا خریدیں یا 50 لاکھ کی بیل خرید لیں، اگر آپ کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کا قرب نہیں ملا تو آپ نے خون بہا دیا، آ گیا نالی میں گٹر میں. اب گوشت آپ کھا لیجیے، بھلے رشتہ داروں میں بانٹ دیجیے، اللہ کا قرب نہیں ملا. کچھ کام کریں، ایک عادت آپ اپنی چھوڑ رہے ہیں زندگی میں، بڑی معمولی بات کر رہا ہوں، ایک عادت ایسے ہی نہ پسند ہے آپ کو، آپ کے آس پاس والوں کو، یا آپ سمجھتے ہیں یہ اسے پسند نہیں ہوگی، اس نے اس کی اجازت نہیں دی، مولا ناراض ہوتے، منع کیا، لیکن میری عادت ہے. آپ یہ سوچ کے چھوڑ دیں مجھے پسند ہے، میں اچھا سمجھتا ہوں، لیکن تیری رضا کے لیے چھوڑ، قربان کر رہا ہوں. اگر تمہیں قرب مل گیا تمہاری وہ عادت 50 لاکھ کی بیل سے زیادہ قیمتی ہو گئی. ایک عادت. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ نے قرب کس کا. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیوں میں نے محنت کی ہے. 10-12 منٹ آپ کو میں یہاں قربانی میں لے کے آیا. اس وقت فضائل عاشورہ یہ ذہن میں رکھنا. آپ قربانی دے رہے ہو، کیا بھلا یکم محرم کا چاند طلوع ہوا. بہت غور سے، یکم محرم کا چاند طلوع ہوا، آپ نے اپنی الماری سے کالے لباس نکالے، کم از کم 10 دن، کم از کم 40 دن، کم از کم 2 مہینے میں ترجیح دوں گا کالا لباس پہنوں گا، میں دوسرا کوئی لباس پہنوں گا ہی نہیں، پہنوں گا ہی کالا لباس، بھلے وہ شلوار قمیض ہو، بھلے وہ پینٹ شرٹ ہو. آپ نے سوچا اب میں مجلس میں جاؤں گا. آپ دفتر سے آئے، گھر کا آرام چھوڑا، اپنا بستر چھوڑا، اچھا گھر کا کھانا چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، مجلس میں آئے، یہاں خاک پہ بیٹھے ہیں، حسین کا ذکر سن رہے ہیں، فضائل پہ وحی کر رہے ہیں، مصائب پہ رو بھی رہے ہیں، راحت چھوڑ کے تکلیف و درد سہ رہے ہو. کیا کیا کچھ قربان کیا. اتنا یاد رکھنا، دن میں 1 مجلس سنو یا 5، اپنی نوکری سے لے کے زندگی تک قربان کر کے یہاں بیٹھے رہو. اگر حسین کا قرب نہیں ملا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر مل گیا تو سب کچھ مل گیا. آپ سلامت ہیں. اگر مل گیا تو ایک مجلس میں آپ، پیمانہ تو ہے نہیں نا قبلہ حسین بھیا، پیمانہ تو ہے نہیں، وہ ایسا خود طے تھوڑا ہی نہ ہوا ہے. اچھا یہ بات میں نے کہیں پہلے بھی کہی تھی کہ ایسی بات ہو گئی تھی جیسے جو نماز تو فرض ہے جی، پنجگانا ہے تو یہ اب مجلس سے کیوں نہیں کی گئی. تو میں نے کافی عرصہ پہلے ایسے دوران مجلس اس کا جواب دیا تھا. میں نے کون کون سی ادا کرتے پھرتے، ایک میں جاتے دوسری چھٹی اس کی قضا دیتے، تیسری میں اس کی قضا دیتے. زندگی میں مجلسیں، حسین نے احسان کیا تم پہ. وہ کہہ رہا ہے 10 میل دور اپنی مجلس میں بھلے کسی میں نہ جا، گھر میں بیٹھ کے حسین حسین کر لے مجلس ہے.
گھر میں بیٹھ کے کر لے. مقصد کیا ہے؟ پانا کیا ہے مجلس سے؟ مجلس حسین سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پر آتے ہو لے کے کیا جاتے ہو؟ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے تو آتے نہیں ہو. زیدی صاحب کا چہرہ دیکھنے تو آتے نہیں ہو. 3 الگ الگ خطبات 2 ذاکرین کو سن کے رات کو موازنہ کر کے تو سو گے نہیں کہ کس کی تیاری اچھی تھی. کیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہو؟ جب سے تم نے ہوش سنبھالا تب سے اب تک ایک ہی تمہاری تمنا ہے، حسین مل جائے. ہے یا نہیں؟ حسین مل جائے. کیوں؟ حسین کا قرب چاہتے ہو. قرب، اس کے لیے قربانی دیتے ہو. قرب حسین کے لیے یہ جو مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہو نا، آ کر بیٹھ جاتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں پچھلے سال کے تسلسل میں ہوں، لیکن ظاہر بات ہے آج پہلی مجلس ہے، عشرہ تو دوبارہ آغاز ہوا ہے، بڑھے گا تو تسلسل سے ہی، لیکن جوڑ لیجیے گا پچھلے سال کے عشرے سے جہاں ختم ہوئی وہیں سے آگے لے کے باتیں بڑھ رہا ہوں، لیکن جائے گی دھیرے دھیرے آگے. یہ جو مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہو نا، ہمارے اساتذہ نے بھی، علماء نے بھی، اور خصوصاً اس بار سے تو طویل تاریخ ہے اس کی، اساتذہ نے ادب سکھایا. یہاں سے اکثر بات ہوتی ہے صف اعضاء پہ ایسے بیٹھیے، یوں اپنے جوتے اتاریے، ادب کیجیے، احترام کیجیے، بیٹھیے، صف اعضاء کو چومیے. ایک طویل آپ سب جانتے ہیں آداب کا سلسلہ. کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ آج ایک جملہ لے لیجیے کیونکہ میرے عنوان کا حصہ ہے. آگے بڑھتے ہوئے یہ جو صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں اپنے عقیدے میں کہہ رہا ہوں، اب کتاب کا حوالہ مت مانگ لیجیے گا، مجھے نہیں پتا شاید کسی نے لکھ دیا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میں اپنے عقیدے میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اصحاب حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے. شب عاشور حسین نے بلا لیا سب کو. شب عاشور ہم نے کتنی تفصیل سے پڑھا تھا. حسین نے بلا لیا، آ جائیے بیٹھیے. سب بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے. سب ایسے بیٹھے تھے، ایسے ہی حسین کو دیکھ رہے، حسین کو سن رہے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے. حسین، اور حسین انہیں حسین نہیں دکھا رہا تھا. آپ سلامت رہیے. میں نے کہا نا دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا. جلد بازی کا میں قائل ہی نہیں ہوں، آپ کو پتا وہ تو مولا کا فرمان ہے، جلد باز ہلاک ہو گیا. صرف مالک کے ظہور کے لیے نہیں، ہر معاملے میں جلد بازی نہیں. ہم زندگی میں سے جلد بازی نہیں نکالتے، اسی لیے مولا کے ظہور میں بھی جلد بازی کے شکار ہیں. آہستہ حسین نہیں دکھا رہا، حسین نہیں دکھا رہا. حسین کو تو مدینے سے دیکھ رہے ہیں، حسین کو تو دیکھ رہے ہیں مدینے سے حسین کو زبردستی نکالا. حسین مکے آ گئے. اہتمام حجت کسے کہتے ہیں؟ غور کیجیے گا. عاشور میں بتا رہا ہوں، اس کی وسعت یہ پچھلے سال بتا چکا ہوں، دہرانا نہیں ہے مجھے کہ وسیع کتنا ہے. ایسی تسلسل میں لے کے چلا تھا. مکے آ گئے، اہتمام حجت کر رہے تھے. مدینے سے نکالا تم نے مجھے؟ آج گھر تو ہمارا تھا، نکال دیا، چلو ٹھیک ہے. ابھی دیکھو مکے آ گئے، حرم میں، حرم خدا، حرم الہیہ کہتے ہیں، حرم میں آ گئے. اب وہاں سے بھی زبردستی حسین کو نکالا. وہاں سے بھی حسین نے کیا کیا؟ حسین چاہتے تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے، جہاں حسین کھڑا ہو گیا کوئی ہٹا سکتا ہے؟ حسین خود ہٹ گئے، وہاں سے بھی ہٹ گئے پیچھے. پھر اہتمام حجت کا مدینے سے نکالا نبی کا گھر، مکے سے نکالا اللہ کا گھر. اب حسین کربلا میں آ کے کھڑے ہو گئے. کہا اب مدینے والا بھی یہی ہے اور مکے والا بھی یہی ہے. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی. آپ سلامت بھائی، مل کے سارے نال آئے، ہائے بھائی. حسین اکیلے تھوڑا ہی نہ آئے، ہم آ گئے. اب یہاں اب مدینے والا بھی یہاں ہے، مکے والا بھی یہاں ہے، وہ وہیں ملے گا. حسین وہیں ہے، اب وہیں قائم کریں. حسین نے اب حسین نہیں دکھایا ان کو، حسین تو دیکھ رہے تھے. اب وہ ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھ جاتے ہیں. اب
اب میں بتا رہا ہوں قرب، قربانی قرب سے ہے، قربانی۔ اب حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نہیں دکھایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے زہری صاحب نے جملہ کیا کہنا ہے۔ اب وہ آپ کے ذہنوں میں بن چکا ہے جملہ، یہ میں جانتا ہوں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی کہوں گا، نہ، میں نے کہنا حسین نے حسین نہیں دکھایا، حقیقت حسین دکھایا۔ ہوئے 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 یا علی یا علی یا علی۔ حقیقت ہے حسین دکھایا، حسین نے وہ دکھایا، خدا کی قسم اگر حسینیہ زینبیہ کا ممبر نہ ہوتا، میں خود قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ جملہ نہ کہتا۔ میں جانتا ہوں آپ اساتذہ کو سنے ہوئے، آپ سے اس کی قیمت ملے گی۔ حسین نے حقیقت حسین دکھائی، حسین نے وہ دکھایا جو دکھتا نہیں ہے۔ آپ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، حسین تمہیں آباد رکھے۔ حسین نے وہ دکھایا جو دکھتا نہیں ہے، نہیں دکھتا تو محسوس ہوتا ہے۔ سمجھنا آپ، اب یہاں سے آپ مکمل بیدار ہیں اس وقت اور پورے لطف کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں، بس آپ کے احساس کے در پہ مجھے دستک دے کے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے یا خود وہیں آ جانا ہے۔ حسین نے وہ دکھایا جو دکھتا نہیں ہے، قبلہ نہیں دکھتا۔ اب آپ کہیں گے زاہد صاحب آپ اپنی بات سے واپس پلٹ رہے ہیں جو پچھلے سال آپ پڑھتے رہے۔ حسین نے دکھایا، وہ دکھایا، ہاں دکھایا مگر نہیں دکھایا۔ آپ سلامت رہیے، آپ یقین مانیے پورے پنڈال میں سے اکیلے حسنین بھائی کی داد کا اٹھا ہاتھ میرے لیے بہت کافی ہے۔ وہ دکھتا تھوڑا نہیں، دکھتا ہے، دکھتا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، یا آپ دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اگر کسی ذاکر مولوی، قاری خطیب، کسی مصنف کا جملہ ہوتا زبان پہ لاتا، کفر سمجھتا میں۔ میرے مالک محمد جن کے کہنے پر میں نے اللہ کو اللہ، قرآن کو قرآن مانا، اس نے کہا جب میرا بیٹا قائم کعبے پہ طلوع ہوگا، ہر شخص دیکھ کے کہے گا مولا ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ مولا آپ کو دیکھا تھا مولا، ہر سے مولا نے کہا سب، ہر، اب جب مولا نے کہہ دیا سب تو مطلب سب دیکھیں گے، سب، یعنی بس لاہور والے؟ ارے نہیں، اچھا سارے پنجابی، بھائی سارے پاکستان والے، ایشیا، پوری دنیا، اچھا پوری دنیا میں افریقہ بھی تو ہے نا افریقہ، اور کوئی دور ایتھوپیا بھی ہے، کوئی دور افتادہ جگہ بتاؤ مجھے، وہ ساؤتھ افریقہ کے ایریزونا کے جنگلات بھی ہیں، انٹارکٹیکا بھی ہے نا۔ اچھا بات بتاؤ، جیسا لباس آپ یہاں پہن کے پھر رہے ہو، جیسی رنگ روپ شکل شمائل آپ کی ہے، ایسی ہی ایتھوپیا والوں کی ہے؟ نہیں، ایریزونا کے جنگلوں میں جو رہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی لباس پہنتے ہیں، یہی شکل، ایسی داڑھی رکھتے ہیں؟ نہیں، انٹارکٹیکا میں جو رہتے ہیں نہیں۔ اچھا مولا نے کہا سب دیکھیں گے۔ اب ایک بات بتائیے، یہاں لاہور کے اندر، یا چلو یہ حسینیہ زینبیہ کے پورے پنڈال میں آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کے برابر میں تقی صاحب بیٹھے، ان کے برابر میں حسن بیٹھے ہیں، وہ پیچھے حسنین بھائی بیٹھے ہیں، وہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے، کوئی حیرانگی کا عالم ہے؟ آپ جو پلٹ کے دیکھتے بھی ہیں، کوئی بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کیوں؟ آپ کے جیسے ہیں، شکل آپ کے جیسی، رنگ آپ کے جیسا، روپ آپ کے جیسا، پہناوا آپ کے جیسا، اس لیے حیران نہیں ہے۔ اب بھی کوئی ایریزونا کے جنگلات میں رہنے والا یہاں آ جائے، سب دیکھیں گے ارے یہ کیسا لباس ہے،
یہ کیسی رنگت ہے اس کی، کیسی شکل ہے؟ کو تھوپیا والا آ جائے دیکھ کے حیران تو ہوگے نا، بازار سے گزرتا ہو اچنبے کی بات تو ہوگی، کیا یہ کیسا پہناوا پہن لیا ہے؟ مولا نے کہا پوری دنیا میں رہنے والے دیکھ کے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر شخص کو مولا ملے گا اسی رنگ و روپ میں جیسا وہ ہے، جیسا وہ ہے، ورنہ تو وہ پہچان جاتا اگر ویسا ہو کے نہ ملتا۔ اس کا مطلب ہے وہ ویسے ملتا ہے جیسے تم عقیدہ اور ایمان بنا لیتے ہو۔ ہم جیسا، عربی بدوؤں نے ہم جیسا، اچھا کہا ہاں ٹھیک ہے تم جیسا، میں تم جیسا ہو کر آیا، کیوں؟ تاکہ تم دیکھ سکو۔ بہت توجہ، فضائل عاشورہ بہت توجہ، اتنی میں نے طویل بند باندھا کس کے لیے؟ تاکہ تم دیکھ سکو۔ اب وہ مدینے سے مکے تک اور مکے سے کربلا تک حسین کو سب دیکھ رہے ہیں، کتنے چلے تھے جو چھوڑ چلے گئے، عاشور کی رات صرف وہ رہ گئے جو حسین کے چنے تھے۔ اب انہوں نے حسین کو یا حسین نے ان کو ویسا دکھایا جیسا وہ چاہتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہے، جیسا وہ چاہتے تھے۔ ہر ایک جیسا تو نہیں نا، کہیں چلے مکے سے چلے گئے، کئی آئے راہوں میں چلے گئے، کئی پہنچے کربلا تک پلٹ گئے۔ اب جو شب عاشور بیٹھے تھے، حسین کاش ساری زندگی حسین پڑھتے رہیں، ہر روز پڑھیں، خدا کی قسم جہتیں ہی ختم نہیں ہوں گی، ابھی فضائل کیا پڑھیں گے؟ حسین شب عاشور دکھایا جیسا وہ چاہتا، اور السلام علیکم یا اولیاء اللہ، حسین کا سلام ہے۔ اب جنہیں حسین، پچھلے سال پڑھا نا میں نے، اب جنہیں حسین اولیاء نے اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین کا سلام ہو، اللہ کے ولیو تم پر حسین کا سلام ہو، تو مجھے انصاف سے بتاؤ جیسے تم حسین کو دیکھتے ہو اللہ کا ولی بھی کیا ویسے حسین کو دیکھتا ہے؟ نہیں نا، ویسے تو نہیں دیکھتا۔ اب جیسے وہ دیکھتا تھا حسین نے ان کو ویسا دکھایا، جب انہوں نے دیکھا تو پھر زندہ ہو گئے اور آپ سو گئے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ جملہ شاید سست روی کے ساتھ آپ کی جانب جائے، لیکن پھر بھی آپ نے بہت قبول کیا، ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ حسین کو دیکھا زندہ ہو گئے، مرے ہوئے تھے زندہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے اگلے دن کیا کہا تھا میں نے پچھلے سال، موت آگے بھاگ رہی تھی، یہ اس کے پیچھے لپک رہے تھے، موت بچ رہی تھی، اگر میں انہیں آ گئی میں مر جاؤں گی۔ اوہو خدا کا واسطہ ہے، تھوڑے ہو جاؤ بیدار، میرے ساتھ چلو نا، اب مجھے آگے لے کے جانا ہے، پہلی مجلس نہیں 11ویں مجلس ہو رہی ہے سلمان سے، موت بچ رہی، اگر ان کے ہاتھ آ گئی میں مر جاؤں گی۔ کیوں؟ یہ زندہ ہو گئے، یہ زندہ ہو گئے۔ لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں سے میں بتاؤں تمہیں اب حسین کیا ہے؟ حسین نے ان کو حقیقت حسین دکھا دی، انہوں نے حقیقت حسین دیکھی، کیا کہنے، حقیقت حسین دیکھی، ان کی اپنی حیت، مائیت، نوعیت، کیفیت سب بدل گئی، اور کیسے بدلی میں بتا چکا ہوں۔ زہیر بھی دیکھ رہے ہیں، حبیب بھی دیکھ رہے ہیں، سایہ نظر نہیں آ رہا، اب سایہ چلا گیا، حیت، مائیت، نوعیت، کیفیت سب بدل گئی۔ اب حسین جانے کہ یہ کون ہو گئے، حسین نے کچھ تو دکھایا نا، کچھ تو دکھایا۔ ارے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، بس صرف اتنی سی بات
کہ جب پردہ ہٹے تو ضروری نہیں ہے دیکھنے والا غش کھا جائے. شاباش, بسم اللہ. ضروری نہیں ہے نا پردہ ہٹے تو دیکھنے والا غش کھا جائے. ہاں, پردہ ہٹنے پر دیکھنے والوں کو غش آیا تھا. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساتھ چلے نہیں تھے. یہ ساتھ چل کر قربانی دے کر قرب کی منزل پر آ کے بیٹھ گئے. پہلے قرب میں آئے, حسین نے حجاب ہٹایا, انہوں نے دیکھا وہ نبی تھا. بڑی توجہ, کون؟ آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے میں کہیں اور لے کے جا رہا ہوں. نبی, رسول, اولو العزم, ابو الانبیاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام. دعا کیا کر رہے ہیں؟ نبی ہو گئے, پیغمبر ہو گئے, اولو العزم ہو گئے, صاحب شریعت ہو گئے, ابو الانبیاء ہو گئے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میرے آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, خدا کا واسطہ آپ سلامت رہو. صاحبان علم و عرفان میرے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا. کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبی مانگ رہا ہے. صرف نبی؟ رسول, صرف رسول. اولو العزم, نبیوں میں 313 میں اولو العزم 5, صاحب شریعت, ابو الانبیاء, کلیم اللہ, خلیل اللہ. کتنے فضائل پڑھے ابراہیم علیہ السلام کے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب دعا کا مطلب ہے کہ ابھی یہ نہیں ہے. اللہ کرے میں نے امام بنایا, پردے ہٹائے. ابراہیم کے لیے پردے ہٹے, نبی ہو کر, رسول ہو کر, اولو العزم ہو کر, صاحب شریعت ہو کر, ابو الانبیاء ہو کر. یہ حسین کے ساتھ چلے, حسین نے پردہ ہٹایا. کوئی ایک بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میرا ایمان اور بڑھ گیا. کیوں؟ حسین حسین دکھا. حسین حسین دکھا چکا. قرب میں آئے نا. قرب کیسے ہوتا ہے؟ ہاں, آپ نے داد دی, آپ یقین مانیے میرا دل نہایت خوش ہوا, اور حقیقت میں دل سے دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ نے بہت مشکل بات آپ نے بڑی جلدی وصول کر لی. لیکن میں اپنی ذمہ داری پھر بھی جانتا ہوں, میں پھر بھی مکمل کروں. ایک بہت بڑی تعداد ہے میرے سامنے, ان کی بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ریکارڈ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے. مجھے بات پھر بھی کرنا ہے, رکوں گا ایک لمحے کے لیے. قرب میں آئے, پھر حسین نے حقیقت حسین دکھائی. قرب میں آئے, پھر دکھائی. اچھا, وہ حبیب جس کو میں پڑھ چکا, جیسے وہ حبیب, وہ جو ہے سائے, حیت مائیت نوعیت. اب ایک بات بتاؤ, انہیں تو قرب میں بلا کر, بٹھا کر, بتا کر, سمجھا کر, دکھا کر دیا جو کرنا تھا. یہ جو کل وہب آئے گا, یہ جو کل ہو رہا آئے گا, یا علی یا علی, یقین کرو میرا خون بڑھ گیا ہے آپ کو دیکھ کر. آپ سلامت رہیے. ان کا کیا, وہ تو نہیں ہے خیمہ الہیہ میں, وہ تو نہیں ہے روبرو حسین کے, وہ تو ویسے سفر کر کے ساتھ نہیں آئے. وہاں قلبی تو چلتا چلتا جا رہا تھا, دیکھا حسین کو, ادھر دیکھا تو 9 لاکھ تھے. دوربین کو ایسے کلوز مار کے زوم کر کے دیکھا, داڑیاں بھی تھیں, دیکھا تو گلے میں قرآن بھی تھے, دیکھا تو کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے, دیکھا تو بڑی آوازیں آ رہی تھی, ادھر دیکھا تو صرف یتیمی تھی, الاتش تھا. اکیلا حسین نظر آیا جو چل کے جا رہا تھا, نہ قرآن پڑھے تھا, نہ نماز پڑھے تھا, نہ روزہ رکھے تھا, نہ حج کیے تھا, نہ لا الہ پڑھے تھا, نہ رسول اللہ پڑھے تھا.
اکیلا حسین کو دیکھ کر یہ سوچ کے آ گیا یہی قرآن ہے، یہی نماز ہے، یہی اللہ، یہی اللہ۔ ہاں بابا مولا زندگی اکیلا حسین کاربلا کے آئینے میں، میری بات یاد رکھیے گا، اور آپ جانتے ہیں جذباتیت میں نے خطاب کرنا ہی نہیں سیکھا۔ میرا استاد ہی ایسا ہے، مولا قبلہ مالک ان کے بلند درجات کو اور بلند فرمائے قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، میں شاید اسے اہل بھی نہیں ہوں کہ ان کو اپنا استاد کہوں، جوتیاں اٹھائی تھیں ان کی، اب اس میں ہم مائلج لے جاتے ہیں کہنے کے لیے کہ وہ استاد تھے، ورنہ وہ تھے۔ جذبات میں نہیں کہتا، میں حقیقت میں رک کے کہہ رہا ہوں، شاید دعویٰ بلند ہو جائے، لیکن غازی کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ، آپ جب سے انسانیت خلق ہوئی ہے تب سے اب تک، یا اپنی پوری زندگی سے جو سوال چاہتے ہو نکال کے لاؤ، جواب کربلا میں لکھا ہے، جواب کربلا۔ الگ بات ہے وہ کہ اس جواب تک پہنچ پائیں آپ یا نہیں پہنچ پائیں، یہ اب میرا قصور تو نہیں ہے، لیکن سوال ہے، لائیے نکال کے۔ کون سا سوال ہے؟ علم کا، منطق کا، اصول کا، شریعت کا، مذہب کا، دین کا، توحید کا، ولایت کا، رسالت کا۔ کربلا میں ملے گا آپ کو، حسین نے کر کے دکھایا، حسین نے کربلا میں جتنے پیمانے اس سے پہلے تھے سب کو ایک طرف کیا، جتنی حدود تھی سب کو ایک طرف کر کے حسین نے ایک پیمانہ، ایک حدود کھینچ سے کہا، یہ مت بتاؤ کتنی نمازیں پڑھوں، یہ مت بتاؤ کتنا دیندار ہے، یہ مت بتاؤ کہ صاحب شریعت و علم و عرفان ہے، یہ مت کہنا کہ تو نے حج کیا ہے، تو نے قرآن حفظ کیا ہے، مجھے یہ مت بتا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ کھینچی ہے میں نے سرحد، ایک ہی بات ہے، ادھر کھڑا ہے یا ادھر؟ ختم، اس کے بعد سوال ہی کوئی نہیں، یا ادھر یا ادھر، جو ہے تمہارے پاس وہ لے کے یا ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ادھر۔ اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، اگر ہے تو اپنے اللہ اور اس یقین کو لے کے اگر تم ادھر کھڑے ہو گئے تو مجھے حسین کی قسم تمہارا نہ یقین کام آئے گا نہ اللہ۔ اگر اس طرف نکل گئے، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تمہارا نہ یقین کام آئے گا نہ اللہ۔ کیوں؟ دلیل کیا اس بات کی؟ دلیل یہ ہے 9 لاکھ حسین پر تیر چلاتے ہوئے اپنے 360 خداؤں میں سے لات و عزا نہیں کہہ رہے تھے، وہ تیر چلاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ آیا کام اللہ نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذہنوں سے تراشا ہوا خود ساختہ اللہ۔ آپ سلامت رہیے۔ ذہنوں سے تراشا، خود تراشا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ کل انشاءاللہ 9 بجے پورے ممبر پہ ہوں گا، لیکن آج کا تو وقت پورا کروں گا نا، لیٹ ہوا تو کیا ہوا، آپ تو انتظار میں تھے۔ ذہنوں سے تراشا خود ساختہ آتا ہے نظر، یہیں سے بات آئی تھی نا۔ دیکھیے پوری گفتگو کر کے پھر وہیں پہ آیا، جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب بھی ہے، جہاں سے چھوڑا تھا اس تسلسل کو یہاں سے ملاؤں گا اور بات مکمل۔ اللہ آیا نظر؟ آیا نہیں آیا؟ دکھائی دیا نہیں دکھائی دیا؟ محسوس ہوتا ہے۔ کیسے؟ اچھا مجھے نہیں پتا آپ نور کسے سمجھتے ہیں، ایک بس بات کر رہا ہوں، شاید مالک میری مدد کرے میں پہنچا دوں آپ تک۔ نور آپ کے ذہن میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک اب شاید یہ جو بلب لائٹ ہے آپ اس کو بھی نور سمجھتے ہو سکتا ہے بچوں کے جوانوں کے ذہن میں ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی روشنی ہے جس پہ نور کا اطلاق ہوگا۔
ایک بات جانتا ہوں، نور میں حدت اور شدت ہوتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اچھا اس کی مثال دوں آپ کو. مالک، ہاں چلو ایسے لے لیتے ہیں. ایک اندھے کو، بالکل اندھا، ایک اندھے کو آپ دوپہر کے وقت باہر گھر کے صحن میں جا کے کھڑا کر دیں اور تھوڑی دیر بعد پوچھیں ہاں بھیا کیا ہے؟ وہ کہتا کمال کر رہے ہو بھائی، اندھے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو، کہاں لا کے کھڑا کر دیا، کتنی گرمی ہے. تمہیں کیسے پتا گرمی ہے؟ سورج نکلا ہے. تمہیں کیسے پتا سورج نکلا ہے؟ گرمی محسوس ہو رہی ہے، حدت محسوس ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں ہیں. پورے یقین سے کہہ رہا سورج میں لا کے کھڑا کر دیا تو نے مجھے، دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ اپنے احساس سے پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہے سورج ہے. اب آپ کہیں اندھے ہو، تمہیں کیا پتا سورج ہے؟ تو پتا بھی ہے تمہیں سورج اور چاند کے فرق ہے، تم تو اندھے ہو، ماں کے پیٹ سے اندھے ہو. دیکھا کبھی تم نے سورج؟ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ وہ کہے گا دیکھا نہیں، محسوس تو کیا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو، روکا ہے مجھے. دیکھو میں اپنے آج کی گفتگو کے اختتامی مراحل پہ ہوں اور آپ کو روکے بیٹھا ہوں. اصول خطابت کے خلاف ہے لیکن کتنی قیمتی بات ہوگی جس کے لیے روکا ہے. وہ کہے گا بھائی اندھا ہوں، محسوس تو کر رہا ہوں، حدت محسوس ہو رہی ہے، شدت محسوس ہو رہی ہے، تو سورج ہے. اس نے احساس سے گواہی دی سورج ہے. مولا ہے میرے سرکار باقر، ساتھ چل کے آنے والا ہے ابو بصیر. خدا کی قسم سونے کے پانی سے اگر دنیا کے قیمتی ترین قلم کو لے کر بھی یہ روایت لکھو تو قیمت ادا نہیں ہوتی. سن لینا، اس ایک روایت کو اگر تم کہو نا میں حقیر 1000 جہتوں سے پڑھ کے دکھا دوں آپ کو. ابھی جس انداز میں پڑھ رہا ہوں سننا. میرا مولا باقر ابو بصیر صاف ہے. مالک آئے کہاں؟ چلتے چلتے آئے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ مسجد ہے، لوگ اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، ٹھیک دروازے کے سامنے مولا ایسے کھڑے ہو گئے. کہا ابو بصیر. کہا جی مولا. کہا یہ جو مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں؟ کہا جو جا رہے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں. کہا کہا ان سے پوچھو میں انہیں دکھائی دے رہا ہوں. میں صدقے قربان آپ پہ، خدا کی قسم یقین مانو آپ، اتنی قیمتی روایت کا استقبال ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ان سے پوچھو ان سے میں انہیں نظر آ رہا ہوں. ابو بصیر نے مولا کو دیکھا کہ یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو میں نظر آ رہا ہوں. ظاہری بات ہے مولا سامنے نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ چل کے آئے. اب چاہ رہا ہے لیکن پوچھ نہیں پا رہا، ہمت نہیں ہو رہی. کہا مولا ان سے پوچھوں؟ کہا ہاں پوچھو ان سے. اب اس نے سوچا، ابو بصیر تھا نا، سوچا کوئی نہ کوئی علت تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی. مولا خیر چلو پوچھتا ہوں. اب ایک شخص مسجد سے اپنی نماز پڑھ کر سلامت رہے. اسی لیے میں مثالیں دیتا ہوں خدا کی قسم. جگہوں پہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے جہاں یوں لفظوں کی قیمت کو وصول کر لیا جاتا ہے. اپنی نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا. ابو بصیر نے روکا، یا شیخ. روکا، سلام کیا، جواب سلام ہوا. کہا اچھا بتاؤ سرکار مولا باقر سے ملے ہو؟ یہ دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ سامنے 2 قدم پہ مولا. کہا سرکار مولا باقر سے ملے ہو؟ کہنے لگا ہاں پرسوں زیارت کی تھی مولا کی. ابو بصیر نے ایسے سامنے مولا کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا. کہا صحیح وہ پرسوں دیکھا مولا کو، پرسوں کے بعد نہیں دیکھا؟ کہا ہاں پرسوں کے بعد نہیں دیکھا، ابھی میں جاؤں گا پھر مولا کی زیارت کے لیے، پرسوں دیکھا. وہ چلا گیا. ابو بصیر مولا کے پاس آئے. مولا اس نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں. مولا مسکرائے. کہا اچھا چل ایک کام کر، جا ایک بار پھر کسی سے پوچھ. ایک اور شخص کو روکا. کہ مولا کو دیکھا؟ کہا کافی روز ہو گئے مولا کے گھر گیا تھا ایک سوال پوچھنے، اس کے بعد مالک سے ملا نہیں، پشیمان ہوں، بس اپنا کام ختم کر کے میں جلدی جاؤں گا مولا سے ملنے. کہا ابھی تو مولا کو دیکھ نہیں رہا؟ کہا ابھی کیسے دیکھوں گا، کیا مولا مسجد میں آئے؟ کہا نہیں تیرے مولا نہیں آئے، تو جا.
وہ چلا گیا. مولا معاملہ بڑا عجیب تر ہوتا جا رہا ہے. کہا ایک کام کر ابو بصیر, ایک بار اور کسی سے پوچھ. پھر کسی سے پوچھا, کہا مولا کو دیکھا, کہا کل سر راہ بازار ملاقات ہوئی تھی, ایک مسئلہ پوچھا تھا. کہا پھر, کہا اس کے بعد نہیں دیکھا. اب ابو بصیر کا سینہ پھٹا جا رہا ہے. مولا یہ کیا معاملہ, آپ سامنے کھڑے ہو, حاضر ہو, ناظر ہو, وجود کے ساتھ کھڑے, ان اندھوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ کہا یہی بتانا میرا بیٹا بھی حاضر ہوگا, ناظر ہوگا, اندھوں کو نظر. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کو آباد رکھے. کہ میرا بیٹا بھی حاضر ہوگا, ناظر ہوگا, موجود ہوگا, اپنے وجود کے ساتھ موجود ہوگا, انہیں نظر نہیں آئے گا, نظر نہیں آئے گا. اچھا جب نظر نہیں آئے گا تو غیب. اچھا میں تو ٹھہرا, میں تو طالب علم بھی پتہ نہیں ہوں, نہیں میں. مولا کہتے ہیں ہمارے شیعہ طالب علم ہیں, میں تو شاید وہ بھی نہ ہوں. لیکن بڑے بڑے علم کے دعوے داران غیبت کی تشریح کر دیں مجھے. آپ پوچھئے گا, لے آئیے گا, میرے اپنے معاملے میں اضافہ ہو جائے گا. ہے نہیں ہے, دیکھا نہیں دیکھا. میں کئی بار یہ حدیث کہہ چکا ہوں, لیکن میں کیا کروں, اتنا پیار ہے مجھے مولا کی اس حدیث سے, خدا کی قسم دل کرتا ہے یہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. علی بادشاہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا, اللہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے. وہ اتنی زور سے, اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ غیب. میرا مولا اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ غیب ہے. دیکھا, ہاں دیکھا نہیں, محسوس کیا. ابو بصیر تم نے دیکھا؟ کہ مولا دیکھا. کہا انہوں نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا میں تیرے لیے ہوں, ان کے لیے نہیں. ہو گیا معاملہ. میں موجود وہی ہوں, اسی خیمہ الہیہ میں, وہی شب عاشور سے آپ کو لے کے اٹھا ہوں. فضائل عاشورہ ہو رہے ہیں, جوڑ لیجئے گا بعد میں خود ہی, کہیں اور نہیں لے کے گیا. بے رب گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں, بڑی توجہ. کہا تیرے لیے ہوں, ان کے لیے نہیں. کہا تیرے لیے اس لیے ہوں کہ تو مجھے اپنی چہرے کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, ان کے لیے اس لیے نہیں ہوں, وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج ہیں. ابو بصیر میں یہاں ہوں یا کہیں بھی, تم میرے سوا کسی سے کچھ نہ پوچھے گا, اور جب یہ مجھے نہ پائے تو کچھ بھی کسی سے پوچھیں گے. اصول غیبت. ابو بصیر کی آنکھیں کھلی. ایک پہلو اب قیامت کا, بس وہ آخری وصول کیجیے اور پھر عبادت کریں. ایسے کپ کپی تاری ابو بصیر پہ. آپ ذرا تصور کیجئے, تصور کیجئے آپ, مطلب ابو بصیر کی کیفیت کپ کپی تاری ہے. کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مولا کو, کسی کو نظر نہیں آ رہا, میں دیکھ رہا ہوں, اور کوئی سب گزرے جا رہے ہیں, کوئی سلام ہی نہیں کر رہا, یعنی کہ مولا نظر نہیں. مجھے ہے نہیں. آپ چلے سوچئے, مجھے چھوڑ دیجئے. آپ تصور کیجئے کہ آپ مولا کے ساتھ ہوں, اور کاش آپ مولا کے ساتھ ہوں. اس سے زیادہ میں کیا دعا دوں آپ کو. تو مولا آپ سے کہیں, پوچھیں, اور اب آپ دیکھیں اور کوئی نہ دیکھیں. اب تصور کریں کیفیت وہی ہے ابو بصیر کی. اب جب دیکھی نا ابو بصیر کی کیفیت مولا نے, اچھا اب صبر بھی کر, خالی ایسا ہی تھوڑا ہی نہ ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو دکھتا نہیں. کہا مولا ان میں سے کوئی, ان میں سے. کہا نہیں. کہا مولا پھر. اب مولا نے تھوڑا سا رخ بدلا, ابھی دروازے کی طرف تھا, ذرا سا رخ بدلا مولا نے, مسجد کی دیوار کے سہارے سے مسجد کی دیوار کو ٹٹولتا ہوا ایک اندھا آ رہا تھا. مولا نے کہا اس سے پوچھ, مجھے دیکھا.
اندھا، نظر دکھائی نہیں دیتا، دیوار کو ٹٹولتا ہوا مسجد کی دیوار کے سہارے سے اب مسجد میں جا رہا ہے. مولا نے کہا اس سے پوچھ. ابو بصیر کا وہی پہلے والا حال. اب اس سے پوچھوں اندھے سے کہ مولا کو دیکھا، پھر سوچا کوئی تو علت ہوگی. آگے بڑھا تو قیامت دیکھیے، کیونکہ یہ نہ بتایا تو اس روایت کا اصل لطف نہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کاش آپ محسوس کر لیں، یہی دعا ہے، ابھی کر لیں یا رات اپنے بستر کی تنہائی میں لیٹ کر آنکھیں بند کیے کر لیں، وہ آپ کی مرضی. ابو بصیر آگے بڑھا. اب جب اس کو دیکھا تو دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، سامنے آیا تو اب کپ کپی مزید بڑھ گئی، حیرانگی. آپ نے اندھے دیکھے ہوں گے، کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جن کی بینائی ہوتی کم ہوتے 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 ختم ہو جاتی، ہر چیز ایسے دھندلی، بس ٹمٹمے تارے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، اندھے. ایک وہ اندھے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے اندھے، بالکل اسپاٹ بلیک. ایک وہ اندھے ہوتے جن کی پتلیاں ہی نہیں ہوتی، سب سفید. کئی قسمیں ہوتی ہیں اندھوں. ایک قسم اندھوں کی وہ ہے بہت کم ہے دنیا میں، لیکن شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو، تصویروں میں ہی دیکھا ہو، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہو. ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کی یہ جو پپوٹے ہوتے ہیں نا، جلد، یہ نیچے والی جلد کے ساتھ پیدائشی طور پر ایسے ملی ہوئی ہوتی ہے. آنکھیں کبھی کھلتی ہی نہیں ہے، جلد ملی ہوتی ہے، اس کا کچھ دیکھنے کا تصور ہی نہیں ہوتا. یہ جو آ رہا تھا یہ والا اندھا تھا. یہ پپوٹے جلد کے ساتھ ملے ماں کے پیٹ سے، ایسا اندھا، آنکھیں ہی نہیں کبھی کھلی، دیکھے گا کیا کچھ. ابو بصیر نے جب دیکھا کہ کیا نوعیت ہے اندھے پن کی، مولا کہہ رہے ہیں جا کے پوچھ. اب وہ ٹٹولتا ہوا دیوار کو ایسے ایسے آگے بڑھ رہا ہے. سامنے ابو بصیر آیا، سلام کیا، کہا ابو بصیر ہوں، حال پوچھا. جواب سلام ہوا. اس نے حال پوچھا، کہا اچھا ایک بات تو بتا، کیا تو نے مولا باقر کو دیکھا ہے؟ ادھر اس نے یہ کہا، ادھر اس اندھے نے مسجد کی دیوار کا سہارا چھوڑا. کہا ابو بصیر اندھے سے مذاق کرتے ہو، سامنے ہی تو کھڑے ہیں. مذاق کرتے ہو ابو بصیر، سامنے ہی تو کھڑے ہیں. ابو بصیر کیسے پتا تجھے یہاں بڑے بڑے آنکھوں والے نہیں دیکھ رہے؟ مسکرایا. کہا ابو بصیر حجت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، مجھے اللہ کے نور کی حدت محسوس ہو. مجھے حدت محسوس ہو رہی ہے. وہ حدت محسوس کرو تو وہ حاضر ہے، تو وہ ناظر ہے، تو وہ ہے. حسین نے دکھایا وہ ہے، ایسا دکھایا شدت ظہور سے غیر. کل بڑھاؤں گا اس کو آگے اس نقطے پر کہ حسین کے چہرے میں دیکھا کیا تھا. چہرے کی زیارت تو کی نا، زیارتنا زیارت اللہ، مولا کا فرمان. چہرے میں دیکھا کیا تھا؟ کل اس نہج سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے مالک نے چاہا. رات پہر میں دق الباغ ہوا، مدینہ محلہ بنو ہاشم حسین کے دربار. قاصد ہے جو دربار مدینہ سے آیا ہے. کا مدینہ کے گورنر ولید نے حسین کو بلایا. حسین نے کہا تم چلو میں آتا ہوں. حسین گھر سے چلنے لگے، بہن نے راستہ روکا. کہا حسین اکیلے جا رہے ہیں، آپ کو اکیلے نہیں جانے. آواز دی اخبار بی بی عباس، جی میں نے کہا جی آ گیا. عباس حسین تمہارے سپرد کر رہے ہیں.
بنو ہاشم کے جوان گھیر کے چاروں طرف سے حسین کو دربار میں حسین نے سب کو روک دیا. اب مجھے بات کرنی تھی. عباس رک جاؤ. کہا مولا حکم بڑا سخت ملا ہے, غلام ہوں آپ کا, ساتھ آنے دو. کہا اچھا ایک کام کر عباس, اگر میری آواز بلند ہو تو پھر بھلے آ جانا. حسین دربار میں آئے, صدر دروازے بند ہوئے, بیٹھا تھا وہاں تخت پہ ولید بھی, اس کے پیچھے مروان بھی. کہا یزید کہتا میری بیعت کر لو. اب بکواس کہا ہے, میرا ہاتھ نہیں, دست خدا ہے, دست خدا. جانتا بھی ہے اس ہاتھ کی بیعت کا مطلب ہے اللہ نے بیعت کر دی. میں تو مروان نے کہا حسین کا سر کاٹ لے یہیں پر, اگر یہاں سے حسین چلے گئے تو پھر نہ آتا ہے. پلٹے حسین اور نیلی آنکھوں والے کے بچے, حسین کی گردن کاٹے گا. بس یہ کہتے حسین کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. عزادارو مجھے نہیں پتا, آپ تمہاری آنکھوں میں یشق دیکھ رہا ہوں, لیکن جب میں نے مقتل میں یہ سطر پڑھی تھی نا, میری عجیب کیفیت تھی. موازنہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, بنا پڑھے ہی ہو جاتا ہے. جانتے ہو حسین کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی, تو میری گردن کاٹے گا. دربار کے دروازے کے باہر کھڑے عباس نے دروازہ کھولا نہیں, ٹھوکر ماری, دروازہ دیوار سمیت زمین پہ آیا. کون ہے جس نے حسین سے گستاخی؟ کون ہے عباس کے ہوتے؟ حسین سے بلند آواز. میں کہوں گا مولا مدینہ, میں کہوں گا مولا عباس آج مدینے میں یہ حسین سے بلند آواز میں بولے, عباس مولا تو نے محل کی دیواروں کو گرا دیا, آل کربلا میں مولا تو نے زین چھوڑی, شمر کا ہاتھ حسین کی زلفوں, اجرکم اللہ جزاکم الحسن, شمر کا ہاتھ انہی زلفوں میں آیا. عباس مولا بڑا مان ہے